الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین، یہ مختصر سی جماعت ہے اور کم تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں۔ قصداً ایسا کیا گیا، بھیڑ اور مجمع اور بڑی تعداد میں لوگوں کو نہیں انوائٹ کیا گیا، چونکہ یہ کوئی رسمی تقریر اور ٹریڈیشنل اسپیچ نہیں ہے۔ کوئی بڑا طاقتور اور مضبوط فیصلہ کم تعداد میں ہی لوگ لیا کرتے ہیں۔ بڑا فیصلہ لینے کے لیے، طاقتور اور مضبوط فیصلہ لینے کے لیے کم لوگوں کو بلایا گیا۔ تو یہ مجلس دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کے فیصلے، عزائم، منصوبے بہت بڑے ہیں اور اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے اور بہت لمبے زمانے تک انشاءاللہ امت محسوس کرے گی۔ کچھ کرنے کے ارادے سے بیٹھیں اور جو بھی فیصلہ لیں اس پر جمنے کے ارادے سے سنیں۔ ہم نے 2 آیتیں تلاوت قرآن کریم کی علم کی اہمیت کے تعلق سے۔ تو ہم علم کی اہمیت پر ہمیشہ تقریریں سنتے رہتے ہیں، اس زاویے سے اور اس اینگل سے ہم نہ سنیں، حالات اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور غلامی کے دلدل سے، اندھیروں سے نکلنے کی فکر کریں، قوم کو نکالنے کی کوشش کریں۔ جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تھی، عام طور پر لوگ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں اور وہاں ہم ایک تصور پیش کرتے ہیں کہ علم کی اتنی اہمیت ہے کہ سب سے پہلے پڑھنے کی آیت نازل ہوئی۔ لیکن وہ آیت جب نازل ہو رہی جس ماحول میں، جس سماج میں، اس ماحول کو دیکھیں گے تو بہت اچھی طرح سے ہم علم کی تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی قرآن کریم کی، وہ سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو ہم یہاں سے پڑھائی کا معنی لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ کس ماحول میں آیتیں نازل ہوئی؟ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو اس سماج میں، اس ماحول میں نہ موجود ہو اور وہ برائی اپنی انتہا کو نہ پائی جاتی ہو۔ مثلا شراب نوشی کی برائی لے لیجیے آپ۔ 3 مرحلوں میں، تیسرے مرحلے میں شراب کی حرمت کا اعلان ہوا۔ پہلے یہ بتلایا گیا کہ شراب میں نقصانات زیادہ ہیں، فائدے بہت کم ہیں۔ بہت سے لوگوں نے شراب چھوڑ دیا۔ بعد میں یہ کہا گیا کہ جب نماز پڑھنے کا وقت ہو تو اس وقت شراب مت پیا کرو۔ بہت سے لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کو شراب نوشی پسند نہیں ہے، ان لوگوں نے شراب چھوڑ دیا۔ تیسرے مرحلے میں شراب کی حرمت کا اعلان ہوا۔ جب تیسرے مرحلے میں شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو شراب جو پھینکی گئی مدینہ کی گلیوں میں، اس طرح شراب بہہ رہی تھی کہ بارش کا پانی نالیوں میں جس طرح تیزی سے بہتا ہے، اس طرح شراب بہنے لگی تھی۔ ہم اور آپ اس شہر کا، بھوپال کا، دلی کا، کسی بھی شہر کی شراب لے لیجیے، گلیوں میں ڈالیے، نالیوں میں، تیزی سے بہنے لگے گی؟ نہیں ہو سکتا۔ اتنی کثرت تھی شراب نوشی کی، اتنی زیادتی تھی۔ تو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے کہ پہلے شراب سے روکتے۔ شرک اتنی بڑی برائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں معاف فرمائیں گے۔
بڑے سے بڑے جرائم اور بڑے سے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرمائیں گے۔ مشرک اللہ کی عزت پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں معاف فرمائیں گے۔ توحید کا مرکز کعبۃ اللہ وہ شرک کا مرکز بن چکا تھا۔ 360 باطل معبود اینٹ و پتھر کے وہاں رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے کہ لوگ بتوں کی پوجا سے رک جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ، لیکن یہ بھی اللہ نے نہیں کہا۔ سب سے پہلے ظلم، زیادتی، لڑائی جھگڑے، معمولی باتوں پر کسی کے درخت پر لگے ہوئے گھونسلے کو کسی کے اونٹ نے منہ مارا، گھونسلہ گر گیا، وہ کھیت والا اس اونٹ والے کو قتل کر دیتا، اس کے والے آ کر کے اس کو قتل کرتے، قبیلوں کی لڑائی شروع ہو جاتی، 40 سال تک جنگیں جاری رہتی۔ ہماری عقل یہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ تم جنگ سے باز آ جاؤ، لڑائی سے باز آ جاؤ۔ تو ہر برائی اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، لیکن کسی برائی سے رکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم نہیں نازل کیا، سب سے پہلے پڑھنے کا حکم نازل کیا۔ پتہ چلا کہ پڑھائی ایسی روشنی ہے کہ اس سے اندھیرے ختم ہو جائیں گے اور تمام برائیاں دور ہو جائیں گی۔ اب ہم نے جو دو آیتیں تلاوت کی ان کا ترجمہ، ان کی تشریح پیش کرتا ہوں۔ ہم نے پڑھا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نظام، اپنا ایک ضابطہ، اپنا ایک قانون پیش کیا ہے کہ قومیں غلامی کی دلدل سے، محکومی اور محرومی سے کیسے نکلتی ہیں، محرومیوں کی زمین سے اٹھ کر کے آسودگیوں کے آسمان پر قومیں کیسے پہنچتی ہیں۔ ہمارا ضابطہ ہے، قانون ہے، فطری چیز ہماری ہے، ہم اسی کے مطابق قوموں کو بلندی دیتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، یا پھر قومیں غلام بنتی ہیں۔ کیا ہے؟ قوموں کے اندر دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ جس قوم کے اندر یہ دو باتیں ہوں گی وہ قوم عزت حاصل کرے گی، بلندی حاصل کرے گی اور عروج و فتوحات اس کا استقبال کریں گی۔ پہلی چیز ایمان ہے، دوسری چیز علم ہے۔ ایمان ایک مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھ لیں، یہ ایمان ہے۔ ہاں، یہ بھی ایمان ہے، اور ایمان کی جڑ اور بنیاد یہی ہے، یہیں سے پھر ایمان شروع ہوتا ہے۔ لیکن ایمان کا لغوی معنی، اس کا ڈیفینیشن اگر ہم سمجھیں اور پھر اس ڈیفینیشن کے مطابق ہمارا ایمان ہو تو ہم کسی بھی حال میں آگے ہی بڑھتے رہیں گے، ہمارے قدموں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ایمان کہتے ہیں پکے یقین کو۔ جس طرح ہم کو سورج دن میں نظر آتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ سورج ہی ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ سورج پورب سے نکلتا ہے، پچھم میں ڈوبتا ہے، ہم کو یقین ہوتا ہے یہ دن ہے، ہم کو یقین ہے کہ دن ہے۔ اب کوئی کیسے ہی ہم کو زیادتی کرے، جارحیت کرے اور ہم کو اپنے موقف کو، اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے مجبور کرے، کسی بھی حال میں ہم اپنی اس سوچ کو اپنے دماغ سے نکال نہیں سکتے ہیں۔ اس سوچ کے لیے ہر طرح مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں۔ اتنا پکا یقین، آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز کا ہم انکار کر سکتے ہیں، ہاتھ اور پیر سے محسوس کی ہوئی چیزوں کا انکار کر دیں، لیکن جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا اقرار کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کی صداقت کا کسی بھی حال میں انکار نہ کریں، کسی بھی حال میں۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، مجمع کی بھیڑ میں، کمرے کی تنہائی میں، سب جگہ ہم کو یقین ہو کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے
اور ہمارے اعمال کا حساب آخرت میں اللہ کے یہاں ہونا ہے. ہم اچھائی کریں گے تو ہم کو اس کا ثواب ملے گا، برائی کریں گے تو اس پر اللہ کی طرف سے مواخذہ اور پکڑ اور سزا ملے گی. یقین ہو ہمارے الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جو بھی جملے بولتا ہے، وہ جو بھی پروننسیشن کرتا ہے، تلفظ بولتا ہے، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. لوگ میدان محشر میں اٹھیں گے تاکہ اپنے اعمال کو، کام کو کرتا ہوا دیکھیں گے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. جس زمانے میں آیت نازل ہو رہی تھی، ویڈیو ریکارڈنگ کا تصور نہیں تھا. آج یہ چیز موجود ہے. ہم نے کسی کی مدد کی تو مدد کرتا ہوا اللہ تعالیٰ دکھلائیں گے. ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوا اللہ تعالیٰ دکھلائیں گے. ہم نے ایمانداری سے ناپ تول کی تو ایمانداری یہ عمل ہمارا دکھلایا جائے گا ویڈیو کے شکل میں. ہم نے بے ایمانی کی، ناانصافی کی، ملاوٹ کی، جھوٹ بولا تو جھوٹ بولتا ہوا اللہ تعالیٰ دکھلائیں گے. ان تمام باتوں پر ہم کو پکا یقین ہو، کسی بھی حال میں سوچ ہماری نہ بدلے، اس کو ایمان کہتے ہیں. تو پہلی چیز، جس قوم کے اندر یہ یقین ہوگا اپنے نصب العین، ادیش، اہداف اور ایم کا، وہ قوم ترقی کرے گی، وہ قوم پیچھے نہیں رہے گی. جب انسان کے اندر کسی چیز کا یقین ہوتا ہے تو بہت ہی وثوق اعتماد کے ساتھ وہ کام کرتا ہے. آپ بہت سے ایکٹیوسٹ کو دیکھیے اور بہت سے سائنٹسٹ کو دیکھیے. ایک ہوتا ہے سونا مکھی پتھر، اس سے دوا بنتی ہے، وہ زہر ہوتا ہے. ایک سائنٹسٹ اس کی زہرناکی کی تحقیق کر رہا ہے کہ انسان کھائے گا تو کیا اثرات ظاہر ہوں گے. وہ کھا رہا ہے، قلم لے کے لکھ بھی رہا ہے، وہ جانتا ہے کھاتے میں مر جاؤں گا، لیکن اس کے اثرات کو جانچنا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. تو اس کو یقین ہے کہ میں پیش کروں گا، لوگوں کو فائدہ ہوگا، جان چلی جائے، ہم کو یہ منظور ہے. لیکن ہمارا جو ادیش ہے، ہمارا جو نصب العین ہے، اس کے افادیت کے تعلق سے اس کو یقین ہے، جان دینے کے لیے تیار، دوا کھا رہا ہے اور لکھتے جا رہا ہے، لکھتے لکھتے اس کی موت ہو جاتی ہے. یقین، جب انسان کے اندر یقین ہوتا ہے، وثوق ہوتا ہے، تو پھر آگے بڑھتا حوصلے اور ہمت کے ساتھ. مایوسیاں اس کے قدم کو کمزور نہیں کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قوموں کو عزت حاصل کرنے کے لیے یقین کی دولت سے مالا مال ہونا ضروری ہے. یقین صرف کافی نہیں ہے، یقین کے ساتھ علم. جس قوم کے اندر یقین بھی ہوگی، یقین کی دولت ہوگی اور علم ہوگا، اللہ نے اصول بتلایا کہ اس قوم کو ہم عزت دیں گے، بلندی دیں گے، ترقی دیں گے، فتوحات دیں گے. ہم یہ دنیا بھر باتیں کرتے ہیں، مائنورٹی میں ہے، یہ میجورٹی میں ہے، السنکھیک ہے، بالکل جھوٹی بات ہے. گھوڑے گدھے سے آئے تھے ہم، واپس ہونے کا کوئی راستہ نہیں، پھر بھی فتوحات ہم کو ملی. تو ہمیشہ فیصلے چھوٹے لوگ کرتے ہیں، لیکن جن قوموں کو یقین اور علم کی دولت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں. قرآن کا اللہ کا فیصلہ ہے. جیسے کہ 2 × 2 = 4 ہوتا ہے، 5 نہیں ہو سکتا، 6 نہیں ہو سکتا. اللہ نے یہ نظام بتلا دیا کہ جو قوم یقین کی دولت سے مالا مال ہوگی اور علم کی دولت سے مالا مال ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو پیچھے نہیں کر سکتی ہے، اس کے قدموں میں بیڑیاں نہیں ڈال سکتی ہیں، اس کی فتوحات کو روک نہیں سکتی ہے. علم اور یقین، ایمان، 2 چیزیں. کسی کو انگریزی میں چائنیز سیئنگ میں کہا گیا، لمبا وہ ہے، میں آخر کا کہہ رہا ہوں. If you want growth and development for centuries, then you educate people. اگر یہ چاہتے ہو کہ صدیوں تک تم کو ترقی ملے، عروج اور اقبال ملے، تو لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو، صدیوں تک تم عزت و افتخار کی منزلوں پر قائم اور فائز رہو گے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے سوال کے انداز میں بتلایا اسی بات کی اہمیت کو. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ انجان ہیں، نہیں جانتے ہیں، علم والے نہیں ہیں، اور جو لوگ علم والے ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال کے انداز میں خبر ہے. یہ اسلوب ہے قرآن کا کہ ایک بات خود ڈائریکٹ بتلا دی جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ جو بات آپ بتلانا چاہتے ہیں سامنے والے کو، سامنے والا وہی بات بولے جو آپ سوچ رہے ہو، جو آپ اس کو بتانا چاہتے ہو. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان
اس کا ضمیر، اس کی فطرت اس کو پکارے اور جھنجھوڑ دے اور فیصلہ کرنے پر مجبور کر دے کہ جاہل اور عالم، جانکار انجان دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جس طرح سے اندھیرے اور اجالے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، بالکل اسی طرح دونوں میں فرق ہے جس طرح زمین اور آسمان میں فرق ہے۔ علم والا بلندی حاصل کرے گا اور علم سے محروم ہمیشہ جوتا ڈھونے کا کام کرے گا اور غلامی کا کام کرے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت بتلائی۔ اب ہم دیکھیں کہ علم کی تحصیل کے سلسلے میں کیا نظام، کیا سسٹم اسلام نے پیش کیا ہے، اور حالات کیسے بھی ہوں ان حالات میں علم کی اشاعت کے لیے کیا کیا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ مکہ مکرمہ کی زندگی دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے وہاں، آپ کی زندگی دیکھیے، نمونہ ہر دور میں ہمیشہ کے لیے، قیامت کی صبح تک کے لیے 4 کام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کر رہے تھے۔ پہلا کام دعوت، لوگوں کو اسلام، توحید، رسالت، معاد، آخرت کے بارے میں بتلانے کا کام اور دین کی طرف بلانے کا کام۔ اسی کے ساتھ سوشل ورک کر رہے تھے، لوگوں کی خدمات، بیوہ، یتیم، بے سہارا، بے روزگار اور اس طرح سے محروم طبقات کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ تیسرا کام ادر کمیونٹیز سے مصالحت، مرافقت، اور اسی کے ساتھ تعلیم یہ کر رہے تھے۔ یہ کن حالات میں کر رہے تھے؟ جبکہ آپ کے صحابہ کو، آپ کے کمپینینز کو، آپ کے نام لیواؤں کو مکہ کی گلیوں میں رسی میں باندھ کر کے کھینچا جا رہا تھا، گھسیٹا جا رہا تھا، ریت پر لٹایا جا رہا تھا، سینے پر پتھر رکھا جا رہا تھا۔ ہماری بہنیں ادھر بیٹھی ہیں، سب سے پہلے دین کے لیے، اسلام کے لیے، رسالت کے لیے بے رحمانہ انداز میں خون بہا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ 2 اونٹوں سے باندھ دیا، ایک پیر اس اونٹ سے، ایک پیر اس اونٹ سے، اور کہا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ ورنہ اونٹوں کو ہانک دے گی، تم بیچ سے پھٹ جاؤ گی۔ انہوں وہ نہیں پھری، پھٹ گئیں، یہ گوارا کر لیا۔ اتنا کھلم کھلا، اتنے بڑے پیمانے پر وحشت ناک ظلم و زیادتی اتیاچار ہو رہا تھا، لیکن تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے کسی احتجاج اور پردرشن کے بجائے، ہو ہلا نعرہ بازی کے بجائے 4 کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے اندر کر رہے تھے۔ کیا تھے 4 کام؟ یاد کر لیجئے پھر۔ دعوت، سیاست، دوسری قوموں سے دوستی، سوشل ورک، یہ کر رہے تھے۔ دوسری قوموں سے دوستی یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں بتا دوں ہم لوگ بھی دوسری قوموں سے دوستی کرتے ہیں، الگ الگ قوموں سے دوستی کرتے تھے کہ تمہارے ساتھ ہم مدد کریں گے، تم ہماری مدد کرنا، تمہارے ساتھ ہم مدد کریں گے، تم ہم کو کوآپریٹ کرنا، ایک دوسرے کو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سب ایک ہو، سب ہم کو مدد کرو، ہم سب کو مدد کریں گے، سب کو ایک۔ یہ سنت کے خلاف، سنت یہ ہے الگ الگ قوموں سے مرافقت، یہ کرتے تھے۔ اور تعلیم کا نظام کیا تھا؟ کھلم کھلا کوئی دینی شاعر اور دینی اثرات کا اظہار نہیں ہو سکتا تھا، تو گھروں میں تعلیم کرتے تھے۔ ایک دار ارقم کا نام سنتے ہیں، وہ ایک طرح سے مرکز تھا۔ حضرت زید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا گھر، اس کے علاوہ اور گھروں میں تعلیم کرتے تھے۔ اب اس کام میں لگے رہے، حالات بظاہر ناموافق تھے اور مکہ مکرمہ کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنا پڑا، لیکن جو کام تھا اپنا اس کام میں لگے رہے۔ مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں، یہاں کیا ہوا؟ یہاں بھی ان 4 کاموں کو اور طاقت کے ساتھ انجام دیا۔ ایک ریسیڈینشیل اسکول بنایا مسجد نبوی میں کہ باہر کے لوگ یہاں پڑھیں گے۔ 8 مسجدوں میں ڈے اسکول قائم کیا کہ لڑکے بچے پڑھیں گے، پڑھ کے واپس چلے جایا کریں گے۔ اس کے علاوہ گھروں میں پڑھائی کا نظام قائم کیا۔ اس کے علاوہ جو شہر سے دور رہتے تھے ان لوگوں کو کہا کہ تم میں جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ ان پڑھ لوگوں کو پڑھائیں ورنہ ہم ان کو سزا دیں گے، اور جو لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں
وہ پڑھے ہوئے لوگوں سے جا کر کے پڑھیں، ورنہ ان ان پڑھ لوگوں کو ہم سزا دیں گے۔ قبیلہ اشعار کے لوگوں کے لیے حکم تھا۔ وہ لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی باتیں پیش کی، موقع مانگا، اور پڑھائی کا ایک نظام، گھر گھر میں پڑھائی، 8 مسجدوں میں جماعت، پنچایتی نظام میں تعلیم، ایک ریسیڈینشیل اسکول قائم ہے۔